ایک ایک حدیث میں انسان کو توجہ کی ضرورت ہے. اب آئیں فرماتے ہیں, دوسری حدیث جو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان اللہ یغضب لغضبها ویرضى لرضاها, خدا ان کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے, راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے. عزیزان گرامی, سب نوجوانوں کی خاص طور سے توجہ چاہوں گا اس جملے کے لیے. ایک تحلیل پیش کرنا چاہتا ہوں جو ایک بہت بڑے مرجع کی کتاب کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں, تلخیص. وہ کہتے ہیں کہ کیا کیا یہاں پہ پیغمبر اسلام نے کہا حدیث میں, بہت بڑے بڑے اہل سنت کے علماء, مورخین, محدثین نے اس کو صحیح السند قرار دیا. تحلیل پیش کر رہا ہوں. تفسیر کے اندر اور علم کلام میں, فلسفے کے اندر سب سے بڑا جو نام مانا جاتا ہے ہمارے بھائیوں کا, اہل سنت کا, وہ ہے فخر الدین رازی. فخر الدین رازی, اور ان کو کہتے ہیں امام المشککین, تشکیک یا شک ڈالنے والوں کا امام, یقین والوں کا نہیں. انہوں نے کوئی اہل بیت کی شان میں آیت نازل نہیں ہوئی یا حدیث نہیں آئی جس پہ تشکیک نہ کی ہو. پتہ نہیں بات واضح کر پایا یا نہیں. کوئی آیت نہیں آئی جس میں تشکیک نہ کی ہو. پیغمبر صاحب نے کوئی حدیث کہی تو انہوں نے تشکیک کی, شک, ڈاؤٹس, پتہ نہیں یہ ہے یا یہ نہیں, اس طرح سے ہے, یہ ہے وہ. ایک ایک قول میں 22 اقوال. آیت تطہیر میں کہا 7 اقوال ہیں. آل محمد سے مراد کون ہے؟ وہ کہتے ہیں آل محمد سے مراد ساری امت ہے. اگر یہ پتہ نہیں ان کو بتا دیتا یہ عربی والا آل ہے, انگلش والا آل نہیں ہے. آل محمد سب آل نہیں, یہ بھائی عربی والا ہے. یہ آل محمد آل نہیں, پوری امت نہیں ہے. عزیزان گرامی, یعنی جہاں تک ہو سکا انہوں نے ہر آیت سے متعلق شبہ ایجاد کیا. صرف ایک آیت کو قبول کیا پورے قرآن میں, کہتے ہیں اس میں کوئی شامل نہیں, صرف پنجتن ہے, صرف محمد علی فاطمہ حسن حسین ہے. کون سی آیت؟ آیا مباہلہ. وہ کہتے ہیں ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے, صرف یہ ہے آیا مباہلہ کے اندر. میں نے بہت غور کیا کہ فخر الدین رازی نے جہاں ساری رد کی تھی, یہ بھی آیت اس میں بھی کوئی نہ کوئی گنجائش نکال لیتے. لکھتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ یہ ہے, لیکن اور بھی بہت سے قول ہیں. میں نے آیت تطہیر پہ غور کیا, یہ آیت مباہلہ پہ غور کیا کہ ان میں نے کیوں لکھا کہ صرف اور صرف پنجتن ہی اس آیت کے اندر ہے. تو عزیزان گرامی, اس آیت کے آخر میں تھا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ ہم جمع ہو جائیں گے اور پھر ہم جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت کریں گے, لعنت بھیجیں گے دونوں کے اوپر. تو عزیزان گرامی, فخر الدین رازی نے کہا ایسا نہ ہو یہ آیت کے آخر میں جو لعنت ہے پتہ نہیں کس کس کے شامل حال ہو جائے. تو ڈر کے اس نے کہا بھائی یہ ایک آئیے صرف انہی کے لیے, اس میں اور کوئی شامل نہیں ہے. عزیزان گرامی, یہ ہے فخر الدین رازی. آئیے ذرا دوسرے کا نام پیش کر دوں, وہ ہے شمس الدین ذہبی. بہت بڑا نام ہے شمس الدین ذہبی. ذہبی بیسیکلی راس المنتقدین, راس کہتے ہیں عربی میں سر کو, منتقدین نقد کرنے والوں کا سردار, تنقید کرنے والوں کا, ہیڈ آف دا کریٹکس انگلش میں کہتے ہیں. سردار, جتنے تنقید نقد کرنے والے ہیں نا حدیث کے اندر, ان سب کا سردار. جتنی فضائل اہل بیت کے اندر حدیث ہے اس میں کوئی نہ کوئی انہوں نے جرح و تعدیل کی ہے. نہیں یہ نہیں ہے, اس کی سند نہیں ہے, اس کا یہ نہیں, تو کچھ نہ کچھ انہوں نے کیا. عزیزان گرامی, 2 بڑے نام میں نے پیش کیے, سب کی توجہ ہو. ان دونوں نے بھی کہا ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ رسول خدا نے کہی ہے, اس میں شک ہی نہیں ہے, گنجائش ہی نہیں ہے شک کی. فخر الدین رازی اور شمس الدین ذہبی دونوں نے قبول کی ہے. کیا حدیث قبول کی ہے؟ کہ ان اللہ یغضب لغضبها ویرضى لرضاها, خدا فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے, راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے. امام المشککین اور راس المنتقدین دونوں کہتے ہیں یہ حدیث ہے, پیغمبر نے کہی ہے, صحیح السند ہے. میں اب دونوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں, اے فخر الدین رازی, اے شمس الدین ذہبی, جب لکھ رہے تھے کہ یہ حدیث ضعیف نہیں ہے, مدلس نہیں ہے, صحیح ہے, تو کبھی سوچا تھا کیا لکھ رہے ہیں؟ نہیں پہنچا پایا. عزیزان گرامی, میں حق نہیں ادا کر پایا. سب کا توجہ, سب کی توجہ ہو. عزیزان گرامی, دونوں سے سوال کروں گا, کیا سمجھ میں آیا تھا, مفہوم ہوئی تھی بات, عقل میں آئی تھی کہ کیا لکھا ہے کہ خدا فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے, ان کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے. عزیزان گرامی, سب کی توجہ ہو, سارے مجمع کی توجہ ہو. سارے کے سارے صحابہ کوشش کرتے ہیں ہم نیکیاں کریں کہ ہم رضی اللہ عنہ بن جائیں.
ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہم بھی کوشش کرتے ہیں نیکیاں کریں اللہ راضی ہو جائے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ سارے انسان، سارے صحابہ کوشش کرتے ہیں ہم رضی اللہ عنہ بن جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں. ہم کوشش کرتے ہیں آگے اللہ کی مرضی راضی ہو نہ ہو، ہم بھی یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، رضی اللہ عنہ ہو جائیں، پھر آگے اللہ کی مرضی. عزیزان گرامی، سارے کوشش کرتے ہیں رضی اللہ عنہ بن جائیں. اور انبیاء کون ہیں؟ ان کے لیے ہم نہیں کہتے رضی اللہ عنہ. وہ علیہ السلام کیوں ہیں؟ ان پہ کیوں سلام ہے اللہ کا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ ان سے راضی تھا تبھی تو نبی بنایا تھا. تو ان کا درجہ بہت بلند ہے، انبیاء کا، معصومین کا درجہ بہت بلند ہے. یعنی کیا مطلب؟ وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ وہ راضی برضا اللہ رہتے ہیں. وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جس جس چیز میں اللہ راضی ہو اس میں ہم راضی رہیں. اگر اللہ بیٹا دینے پہ راضی تو ہمیں بیٹا ہونے پہ راضی. اگر اللہ کہ بیٹا واپس کر دو، ذبح کر دو، وہ چھری رکھ دیں کہ پروردگار اگر تو راضی تو میں راضی. وہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کرتے ہیں. توجہ 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 سارے مجمع کی، جملے کو ضائع نہ کیجیے گا. عزیزان گرامی، تو دو درجے ہو گئے نا، ایک صحابہ کا درجہ ہے اور ایک معصومین کا درجہ ہے. صحابہ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے اللہ راضی ہو جائے، اور انبیاء یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہر حالت میں اللہ جس چیز پہ راضی اس پہ ہم راضی. اگر وہ صحت دے تو ہم صحت پہ راضی، اگر وہ بیمار کر دے تو ہم بیماری پہ راضی. بھئی جناب ایوب بیمار ہو گئے کہ پروردگار تو راضی ہے نا، میں راضی ہوں. توجہ توجہ. تو اب دو درجے ہیں نا، ایک صحابہ کا کہ وہ کوشش کرتے رہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور ایک انبیاء کا کہ وہ پروردگار تیری رضا میں راضی. اب عزیزان گرامی، نہ پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں. پہنچ گئے کچھ لوگ، پہنچ گئے. نہ پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ یہ پوری زندگی کوشش کریں گی کہ اللہ کو راضی کریں. نہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کی وجہ سے یہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے گا. ان اللہ یغضب لغضبها ویرضى لرضاها. اللہ اس سے راضی ہے جس سے فاطمہ راضی ہے. عزیزان گرامی، اب اگر سمجھنا ہو کون رضی اللہ عنہ ہے، کون مغضوب علیہم ہے، تو دیکھ لیں فاطمہ کس سے راضی کس سے ناراض. محمد آل محمد صلوات. عزیزان گرامی، پورا فلسفہ سمجھ میں آ جائے گا. یہ سارے کے سارے کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ کہتا ہے فاطمہ کو راضی کر دو، میں ویسے ہی راضی ہو جاؤں گا. اور اگر فاطمہ غضبناک ہے تو یاد رکھو میں غضبناک ہوں. میں کہوں گا فخر الدین رازی ہے، شمس الدین ذہبی لکھ تو دیا تھا، سوچا تو ہوتا کہ کیا لکھ رہے ہیں ہم لوگ. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.